بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ثم أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. دینی بھائیوں، اسلامی ماں بہنوں، علی وقار مشاہدین اور مشاہدات، قابل احترام سامعین اور سامعات، اسلامی طریقے سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہمیشہ صحت و عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج الجامع الصحیح للامام البخاری، امام بخاری کے صحیح بخاری کی کتاب الایمان کا 5واں لیکچر ہے۔ اس میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں، اسی حدیث کو امام بخاری نے عنوان باب کے ضمن میں پیش کر رہے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الایمان میں بھی ذکر کیا ہے، اور کتاب الرقاق یا کتاب الرقاق میں باب الانتہاء عن المعاصی کے عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے کتاب الرقاق میں، وہاں پر بھی اس حدیث کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ چلیے پہلے کتاب الایمان کی روایت پڑھتے ہیں۔ قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر واسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ اور اسی طریقے سے اسی روایت کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے علاوہ امام بخاری کی ایک اور حدیث کی کتاب ہے الادب المفرد، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اس میں اس حدیث کا ورود سبب بیان کیا گیا ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن عاص وعنده القوم جلوس يتخطى إليه فمنعوه، فقال: اتركوا الرجل، فجاء حتى جلس إليه فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اسی طریقے سے اس روایت کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، لیکن امام مسلم نے جو باب قائم کیا ہے باب بیان تفاضل الاسلام و ای امورہ افضل، لیکن وہاں راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بجائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عن جابر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اسی طریقے سے سنن ابو عیسیٰ ترمذی میں بھی حدیث ہے اور وہاں الفاظ اس حدیث کے اس طرح سے ہیں، اور وہاں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اتنے الفاظ تو صحیح مسلم میں بھی ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہیں، لیکن آگے جو الفاظ آ رہے ہیں حدیث کے وہ صرف مسند احمد میں ہیں اور جامع ترمذی میں ہیں اور دیگر سنن کی کتابوں میں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ هذا حدیث حسن صحیح، اور یہ بھی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو صحیح بخاری میں دوسرے باب میں امام بخاری نے یہ الفاظ دوسرے روایت میں ذکر کیے ہیں. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل اي المسلمين افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. تو یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے. امام بخاری نے کتاب الایمان میں ایک اور باب قائم کیا ہے، اس کے تحت بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، لیکن وہاں الگ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں الگ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں. وہاں بھی راوی حضرت صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بھی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی الخیر انه سمع عبد الله بن عمر بن العاص يقول ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المسلمين خير. پہلی جو روایت گزری ای الاسلام افضل، ای المسلمین خیر، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ای المسلمین خیر، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت جو کتاب الایمان میں ہی ہے باب ای الاسلام افضل، تو اس میں یہ الفاظ ہیں. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. تو ان تمام روایتوں کا خلاصہ ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص پہلی حدیث جو کتاب الایمان میں ہے، امام شافعی ان سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا بیان ہے کہ وہ نبی اکرم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے، اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے ہجرت کرنے والا اللہ کے راہ میں جو حقیقت میں جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، دور رکھا، گناہوں سے اجتناب کیا، اعتراض کیا، اپنے آپ کو بچائے رکھا. اور الادب المفرد میں، صحیح الادب المفرد میں جس کی تقریر شیخ البانی ہے اور حدیث صحیح ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی اس کی مجلس تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے علم کے لیے
وقت کی تنگی کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کے بارے میں آپ کو ان کا ترجمہ حیات یا سوان حیات بیان نہیں کر سکتا. مختصر یہ ہے کہ سن 8 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص مسلمان ہوئے اور کے بارے میں کہا گیا کہ بڑی سنجیدگی کے بعد بہت سوچ سمجھ کر اسلام کو کے تمام حقائق کو جان کر سمجھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سے انہوں نے معرکے لڑے اور فاتح مصر اور فاتح فلسطین کی حیثیت سے دنیا میں جانے اور مانے اور مشہور ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ خود حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اگر حدیث کسی کو یاد تھی, کسی کے پاس موجود تھی اللہ کے نبی کی, تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں. ان کے سوا کسی اس سے زیادہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو جاننے والا حافظ حدیث تھی. اور اس کی وجہ وہ بیان کرتے تھے کہ وہ لکھا کرتے تھے, میں لکھا نہیں کرتا تھا. حضرت ابو ہریرہ کے حدیثوں کے مشہور ہونے اور پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ مدینے میں مقیم تھے. مدینہ سارا عالم اسلام کی زیارت گاہ تھی. یہاں لوگ دور دور سے جو حج اور عمرے کے لیے آتے تھے تو مدینے کی زیارت کے لیے پہنچتے تھے اور وہاں ان کے حدیث کی مجلسوں میں شریک ہو کر ان سے حدیث کا استفادہ کر کے حدیث سن کر جاتے تھے. ساری دنیا میں ان کی حدیثیں پھیلی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صحابہ میں 4 صحابہ ابادلہ اربعہ کے نام سے مشہور ہیں. عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمر بن عاص, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ چاروں صحابہ بڑے مشہور ہیں جن کو ابادلہ اربعہ کہا جاتا ہے. اس میں عبداللہ بن عمر بن عاص بھی ایک ہیں. اور تمام صحابہ میں حدیث کا علم سب سے زیادہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو تھا. کہ اس کا اعتراف کون کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ, جن سے 5374 حدیثیں مروی ہیں. بہرحال اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, کہتے ہیں کہ ان کی مجلس میں ایک شخص آیا تو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پھلانتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا تو لوگوں نے منع کیا اس کو. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا چھوڑو تو آنے دو, وہ مجلس کے آداب سے ناشنا ہے. جب وہ قریب آیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو موقع کی مناسبت سے کہ اس آدمی کو حدیث بھی سنائیں اور ایک سبق بھی سکھائیں. آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو سنا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب تم مجلس میں بیٹھے ہو لوگوں کو پھلان کے آ رہے ہو تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی, اس لیے تمہیں منع کر رہے تھے کہ تم آگے مت بڑھو, مجلس کے آداب کا خیال رکھو. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کو ڈانٹنے کے بجائے, زجر و توبیخ کرنے کے بجائے, زور سے بلند آواز میں ان کو تعلیم دینے کے بجائے بڑے ادب سے کہا کہ اس کو آنے دو, کیونکہ وہ مجلس کے آداب سے ناآشنا شخص ہے. اس کو جب بتایا جائے گا تو آئندہ نہیں کرے گا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص نے اس آدمی کو سنایا. یہ روایت صحیح بخاری میں نہیں ہے. امام بخاری کی ایک حدیث کی کتاب ہے, بہت ساری حدیث کی کتابیں امام بخاری کی, صحیح بخاری کے علاوہ اس میں ادب المفرد میں یہ صحیح روایت ہے. شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ترمذی کی روایت میں اس روایت کے بعد والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم, مسلمان وہ ہے, یہ الفاظ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. مومن وہ ہے کہ لوگ اس سے اپنے
अमवाल और खून के बारे में मुतमईन रहें, बेखौफ रहें। लोगों को अपने अमवाल और अपने खून की कोई खौफ और परेशानी न हो उस आदमी की वजह से। लोग ये समझें कि हमारी इज्जत, हमारे माल, हमारे खून इस शख्स के महफूज हैं, ये हमारा कोई नुकसान नहीं करेगा, जानी और माली हमारा कोई नुकसान नहीं करेगा। तो चलिए इस हदीस के फवायद, पहली चीज इस हदीस की अहमियत क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास खुसूसियत थी, बहुत खुसूसियात थी आपकी, आपके खसाइस नबवी पर बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें लिखी गई हैं। अल खसाइस अल कुबरा के उन्वान से इमाम सयूती ने बड़ी ज़ख़ीम किताब लिखी जिसमें, तो ये आपकी खुसूसियत थी। सही बुखारी और मुस्लिम में रिवायत मौजूद है कि उअतीतु खम्सन लम युअतहुन्ना नबिय्युन मिन क़ब्ली, मुझे 5 ऐसी खुसूसियात से नवाजा गया है, किसी और नबी को मुझसे पहले वो खुसूसियात नहीं दी गई। खूबियां मुझ में है, वो दूसरे और नबियों को नहीं दी गई। उनमें से एक खुसूसियत ये थी, उअतीतु जवामिअल कलिम, मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा फसीह और बलीग बनाया। मुख्तसर से अल्फाज में बहुत कुछ मानी और मारिफ और मफाहिम और मतालिब वाले कलिमात उससे अल्लाह ताला कहलवाता है। तो ये हदीस उन्हीं में से एक अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, मुख्तसर से अल्फाज में यूं कहिए कि बड़े समंदर को कूजे में भर दिया गया। इतनी मानी और इस हदीस के आप गौर करेंगे, इस पे तदब्बर करेंगे, उसके फवायद आपको आप पर वाज़ेह होते जाए। इस हदीस में दीन इस्लाम का एक बुनियादी ज़ाब्ता, उसूली और कानूनी ज़ाब्ता बयान किया गया। वो ये है कि हमारी ज़ात से किसी भी दूसरे शख्स को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एक मुसलमान को कामिल मुसलमान बनने के लिए, एक मुसलमान को मिसाली मुसलमान बनने के लिए, एक मोमिन को हकीकी मोमिन बनने के लिए चंद अहम तरीन खूबियों की जरूरत होती है, चंद औसाफ हमीदा से उसे मुत्तसिफ होने की जरूरत होती है। और इस्लाम की आला इस्लामी जो अक़दार हैं उनका हामिल होना जरूरी होता है, और बहुत सारे गैर जरूरी लायानी उमूर को तर्क करना भी लाजमी होता है। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि हमारा वजूद, हमारी ज़ात तमाम बनी नौ इंसान के लिए, बल्कि सभी जानदारों के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत साबित हो, नफा बख्श साबित हो। किसी भी जानदार, किसी भी इंसान के हक में हमारा वजूद नुकसानदेह या ज़रर रसा साबित ना हो। और अगर हमने नाहक किसी दूसरे मुसलमान या किसी भी इंसान या किसी भी जानदार को अजियत पहुंचाया या अजियत पहुंचाएंगे या अजियत पहुंचाने का आज़्म मुसम्मम या पुख्ता इरादा कर लेंगे, तो उसी कदर हमारे ईमान और इस्लाम में नक्स और कमी वाक़ई हो। तो यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ईमान और इस्लाम में कमी और बेशी हो सकती है, और ईमान और इस्लाम दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं, दोनों एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं, और हकीकत उनकी उखरवी नजात के एतबार से एक ही है। और ये भी अपनी जगह एक मुसल्लमा सच्चाई है कि जिस कदर हमारी जात और शख्सियत से दूसरों को फायदा पहुंचेगा, नफा पहुंचेगा, हमारे दीन और इस्लाम में, हमारे दीन और ईमान में कमाल पैदा होगा, हमारा दीन और ईमान तरक्की करेगा, उसमें इजाफा होगा, दीन और ईमान को तक़वियत मिलेगी, तवानाई हासिल होगी। अल्फाज दीगर इमाम बुखारी कहना चाहते हैं कि ईमान की सही तारीफ में आमाल की तासीर मुसल्लमा है। ईमान की तारीफ के कितने अरकान हैं? 3, इकरार लिसानी, तस्दीक क़ल्बी और अमल से सबूत या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबात। तो मालूम हुआ कि आमाल
ایمان کی صحیح تعریف کے 3 ارکان ہیں، اس میں داخل اور شامل ہیں۔ علی وقار مشاہدین اور مشاہدات اور قابل احترام سامعین اور سامعات، چلیے آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہم اور آپ اپنے مسلم معاشرے کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے، کائنات کے لیے ہمارا وجود نفع بخش ثابت ہو رہا ہے۔ کہیں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا۔ کہیں ہمارے سماج کو ہماری زبان اور قلم و کتاب سے شکایتیں اور گلے تو نہیں ہیں؟ ہمارے لین دین اور معاملات سے کسی کو شکوہ اور شکایت تو نہیں ہے؟ کہیں سماج کو ہمارے اخلاق و کردار کی وجہ سے شکوہ اور گلا تو نہیں ہے؟ اگر کسی کو ہم سے واقعی شکایتیں ہیں، گلے ہیں، تو سنجیدگی کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جائزہ لے کر صرف بیٹھنا نہیں ہے، صدق دل سے توبہ کریں۔ توبہ کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے توبہ کریں گے تو دنیا ہی میں معافی طلب کر لیں گے، تو آخرت میں ہمیں اپنی نیکیاں طالب و مظلوموں کو دینے کی نوبت نہیں آئے۔ اچھا، اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الایمان میں کیوں لائے؟ ان کا کیا مقصد؟ اہم مقصد کیا ہے اس کتاب کو، اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کرنے کا؟ اور میں نے آپ کو بتایا درس کے آغاز میں، امام بخاری نے اس حدیث کا دوسرا حصہ خاص طور سے، پہلا حصہ بھی کتاب الادب میں بھی ذکر کیا ہے امام بخاری نے، اور یہاں امام بخاری کتاب الایمان میں لا کر اس حدیث سے مرجیہ کا فرقہ، یہ ایک فرقہ نہیں ہے۔ مرجیہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ 10 فرقے تھے بڑے بڑے، اور وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ ان کا فرقوں کی شکل ختم ہو چکی ہے، لیکن اس وقت ان کا منہج، ان کا طرز عمل، ان کی فکر آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ عمل کے اندر آج مستقل ایک فرقے کی شکل میں، گروہ کی شکل میں وہ موجود نہیں ہے روئے زمین پر، لیکن وہ فکر جو مرجیہ کے 10 فرقوں نے مختلف الگ الگ زمانے میں فکر چھوڑ کے گئے، گمراہ فکر آج بھی موجود ہے، بے عملی کی شکل میں، بد عملی کی شکل میں، بد کرداری کی شکل میں، جو سیلاب رواں اٹھ کھڑا ہوا ہے اس گمراہ فرقے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا ایمان کی تعریف میں؟ ایمان صرف اقرار کا نام، یا دوسری جگہ یہ بھی کہا کہ ایمان صرف تصدیق کا نام۔ اگر دل میں تصدیق ہے تو بس عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمان سے الگ، ایمان کا رشتہ، ایمان سے عمل کا رشتہ کاٹ کے رکھ دیا، جدا کر دیا، بلکہ اس کی تاثیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے کوئی تاثیر نہیں ہے، عمل ضرورت ہی نہیں ہے، چندہ ضرورت ہی نہیں کہتے ہیں عمل کر لو نہ کر لو، جتنے بھی مرضی کرے، ایمان اگر تم نے زبان سے اقرار کر لیا تو پھر نجات تمہاری یقینی ہے، چاہے جتنی بھی تم سے گناہ سرزد ہو، کوئی اس ایمان پر کوئی اثر انداز نہیں ہے۔ تو یہ مرجیہ کی غلط موقف کی تردید کرنا چاہتے ہیں امام بخاری۔ میں نے جب صحیح بخاری کا دورہ شروع ہوا تھا تو پہلے دن کا ہمارا لیکچر تھا یا درس تھا، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کتاب الایمان کے لکھنے کے امام بخاری کے 5 بنیادی مقصد ہیں۔ تو اس میں ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ کتاب ایمان کے صحیح تعریف کے ارکان کا تعین کر کے لوگوں کو یہ بتانا کہ ایمان میں عمل داخل اور شامل ہے، اس کی سخت ضرورت ہے، اس کے بلکہ یہ رکن ہے، ایمان کی تعریف کا عمل رکن ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اگر ہم صرف کہیں گے کہ ایمان اقرار کا نام ہے یا ایمان صرف تصدیق کا نام ہے تو معاشرے میں بے عملی، بدکرداری اور کا ایک طوفان اٹھے گا، اور
اسلامی معاشرے میں بے عملی کا ایک سیل رواں اور فساد و بگاڑ ناقابل برداشت حد تک وبا عام کی شکل اختیار کرے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کا عمل کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، اس رشتے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کتاب الایمان میں لائے. اور ساتھ ہی ساتھ امام بخاری یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے حدیث جب ہم پڑھ رہے تھے تو آپ کو بتا رہے تھے، دوسری حدیث جب پڑھ رہے تھے تو بتایا کہ پہلی حدیث امام بخاری نے کتاب الایمان میں باب بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ، اسلام کے 5 ارکان کا تذکرہ کیا پہلے حدیث میں. کہیں لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام صرف 5 ارکان کا نام ہی ہے. ایمان کے جو ارکان ہے، اسلام کے جو ارکان ہے، یہی اسلام ہے. باقی اسلام میں اور اس میں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں. بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کے 5 بنیادی ارکان کے علاوہ بھی کچھ نیک عادتیں ہیں، کچھ پاکیزہ خصائل ہیں، کچھ محمود اور صفات حمیدہ ہیں، جن کے بغیر انسان حقیقی اور مثالی مسلمان نہیں بن سکتا. حقیقی اور مثالی مسلمان بننے کے لیے، حقیقی مومن بننے کے لیے، مومن ایک مسلمان کو اس کا اپنا مثالی کردار ثابت کرنے کے لیے ان پاکیزہ اخلاقی کردار کو اپنانا پڑے گا. حدیث کا مطلب یہ کہ مسلمان میں اسلام کی کوئی تو امتیازی شان ہونی چاہیے، کوئی نمایاں خوبی ہونی چاہیے. کم از کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے خود سلامت روی کی چال چلے اور دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اپنے وجود سے دوسرے کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچائے. ایک حدیث میں جو آگے آ رہی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، لا ضرر ولا ضرار. ہم نقصان پہنچانے میں پہل بھی نہیں کریں کسی کو، اور نہ کسی کو ہمیں نقصان پہنچانے دیں. خود نقصان اٹھائیں، نہ کسی کو نقصان پہنچائے. حدیث میں جو ذکر کیا گیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ہاتھوں کا ذکر کیا گیا، زبان کا ذکر کیا گیا. تو زبان اور ہاتھ سے ایذا پہنچانے کا اس حدیث میں ایذا نہ پہنچانے کا حکم. اس حدیث میں زبان اور ہاتھ سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انہی چیزوں سے ہم ایذا پہنچاتے ہیں، بلکہ زبان اور ہاتھ کے علاوہ اگر کوئی اپنے پیروں سے لات مارتا ہے کسی کو، یہ بھی تو ایذا پہنچانا ہی ہے. بلکہ کبھی کبھی لاتوں سے زیادہ، ہاتھوں سے زیادہ لات کی ایذا بڑی سنگین قسم کی ہوتی ہے. تو معلوم ہو یہ ہوا کہ ہاتھ اور زبان کا جو یہاں تذکرہ کیا گیا ہے وہ اکثر انہی چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے. تو مطلق طور پر ایذا رسانی، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، پیر سے ہو، آنکھوں کے اشارے سے ہو، آپ کسی کے بارے میں مثبت انداز میں سوچنے کے بجائے منفی انداز میں سوچ کر اس کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہونا، یہ بھی، اور کسی کے سامنے کسی کا غلط طریقے سے تذکرہ کرنا، یہ بھی ایذا رسانی. ان دونوں اعضاء کو، زبان اور ہاتھ کو مقدم اس لیے کیا گیا ہے کہ نقصان کا تعلق ہاتھ کے مقابلے میں زبان سے زیادہ ہوتا ہے اور اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی. اللہ نے زبان کو بغیر ہڈی کے پیدا کیا اور اس کو کہاں رکھا ہے، آپ ذرا غور کریں اپنے بارے میں. دانتوں کی جو ہڈیاں، دانتوں میں جو ہڈی ہوتی بڑی مضبوط خور کے درمیان زبان کو محفوظ رکھے، اور یہ زبان بظاہر گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، انسانی جسم کا ایک حصہ ہے، اور اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے، وہ بہت تیزی سے وہ حرکت بھی کرتی ہے. اور یہ زبان اللہ کے قدرت کا ایک انتہائی عظیم شان کرشمہ اور نہایت عظیم شان شاہکار بھی ہے. اسی زبان سے 17 جگہ سے ہمارے جو زبان سے ہم لوگ بولی بولتے ہیں، کوئی بھی بولی 17 جگہ سے حروف نکلتے ہیں. اور اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے 10,000 ٹیسٹیو
ذائقہ کھانے بنائے ہیں. آدمی میٹھا، کھٹا، کڑوا، کھاری، شیرین، تلخ جو بھی یہ چکھتا ہے تو چکھتے ہی 7-8 راستوں سے زبان کیمیکل مواد خارج کرنا شروع کرتی ہے، اس سے اس کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے. تو بہر کیف معلوم یہ ہوا کہ یہ زبان کا جو نقصان ہے ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء کے مقابلے میں بہت زیادہ نقصان اس سے پہنچتا ہے. بعض اوقات ایک ہی کلمے سے پوری قوم، پوری انسانیت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اتحاد سے صرف اسے نقصان پہنچتا ہے جو سامنے موجود ہو. زبان سے گالی گلوچ آدمی کرتا ہے، سب و شتم آدمی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اور زبان سے مختلف قسم کے ناشائستہ غیر مہذبانہ الفاظ بول کر بھی دوسروں کا اذیت پہنچائی جاتی ہے. زبان سے بدگوئی کی جاتی ہے. ہاتھ کی جو برائیاں ہیں وہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، لوٹ مار ہے، قتل و غارت ہے، مار پیٹ ہے، یہ ہاتھ کے یعنی سمجھیے کہ اذیت رسانیاں ہیں. لیکن حدیث میں المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کے اذیت سے مسلمان محفوظ رہیں. زبان اور ہاتھ کی اذیت سے مسلمان محفوظ رہیں. تو کیا غیر مسلم کو اذیت دینا جائز ہے؟ یہ جو قید لگائی گئی مسلمانوں کے، اس قید سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کو ہم زبان سے جو چاہیں بولیں، ہاتھ سے اس طریقے سے چاہے اس کو ماریں، پیٹیں، تکلیف دیں. نہیں، بلکہ مسلمان تو ہر کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہر کسی کا خیر اندیش ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے. وہ نسب یا رنگ و نسل یا دین اور مذہب کو تلاش نہیں کرتا، بلکہ انسانی تعلق ہی کی بنیاد پہ وہ دوسرے سے معاملہ کرتا ہے. انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی وہ جانوروں کو اذیت دینا بھی پسند نہیں کرتے جس کے اندر دین اور ایمان ہے. تو میرے بھائی، دوسری ایک روایت میں مسلمان وہ ہے جس سے تمام لوگ محفوظ ہیں، جس کی تکلیف ہے تمام لوگوں میں سبھی آ گئے، مسلمان بھی غیر مسلمان. یہ مسند احمد کی روایت. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا ہم سے طلبہ ہے کہ ہم بلا وجہ کسی غیر مسلم کو بھی ستائیں نہیں، اس پر دراز نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ بھی انسانی رشتے کی بنیاد پر حسن اخلاق کا رواداری کے ساتھ پیش آئیں. حدیث میں والمہاجر من حجر ما نہى اللہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکے. ہجرت اصل میں کہتے ہیں ترک وطن کو، مال و دولت، گھر و بار اور وطن کو چھوڑ کر دین کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر آدمی اپنے وطن کو چھوڑتا ہے تو اس کا نام ہے ہجرت. لیکن وطن کو کیوں چھوڑے آدمی؟ اگر وہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو، نماز اس کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے اور روزہ اس کو رکھنے نہیں دیا جا رہا ہے، اسلام کے احکام پر عمل کرنے پہ اس کو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، تو ایسے جگہ سے ہجرت کرنے کا حکم ہے. اور ایسی جگہ کو خیر بات کہنا ہی بہتر ہوتا ہے. ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور باطنی. ہجرت کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو ہیں، ایک ظاہری، باطنی. ظاہری جو ہجرت ہے وہ ترک وطن ہے، آپ کو دین کے خاطر مال کو چھوڑنا پڑے. صحابہ کرام نے اپنی دولت کو قربان کر دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا. مکے میں پیدا ہوئے تھے، خود اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑتے وقت ایک بلند مکے کے ٹیکے پہ پہاڑی چوٹی پہ پہنچ کر کھڑے ہو کے مکے سے خطاب کیا، اے مکہ، میں آج تیری محبوب سرزمین کو چھوڑنے پہ مجبور ہوں. مجھے اگر یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی اس سرزمین سے نہیں نکلتا. تو ترک وطن ہجرت یہ ظاہری ہجرت ہے. باطنی ہجرت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، چھوڑ دیں.
शराब पीने से मना किया है, छोड़ दें। जिना करने से मना किया है, छोड़ दें। धोखा देने से मना किया है, छोड़ दें। फरेबकारी मुलम्मा साजी से मना किया है, छोड़ दें। रिश्वत देने और देने से मना किया है, छोड़ दें। सूदी कारोबार, सूदी लेन देन से मना किया है, उसको छोड़ दें। ये है मानवी हिजरत, बातिनी हिजरत। जाहिरी मानवी हिजरत ये है कि हम वतन को छोड़ते हैं। हदीस का जो दूसरा टुकड़ा है, वल मुहाजिरु मन हजर मा नहल्लाह। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में लिखा है कि इस दूसरे हिस्से के दो अगराज और मकासिद हैं। बारी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया, अल मुहाजिरु मन हजर मा नहल्लाह, इस हिस्से के दो अगराज और मकासिद हैं। पहली गरज ये है या पहला हदफ और मकसद ये है, मुहाजिरीन को तंबीह करना मकसूद है। ये तुम्हारा सिर्फ हिजरत कर लेना काफी नहीं। ठीक है, तुमने अपने वतन को छोड़ा, अपने माल और दौलत को छोड़ा, घर बार को छोड़ा, कभी तुम्हारे बीवी बच्चे मुसलमान नहीं है तो उनको भी छोड़ के निकल गए अल्लाह के दीन के खातिर, अपने ईमान की हिफाजत के खातिर। वतन छोड़कर आना इतना ही काफी नहीं है, बल्कि हिजरत के बाद गुनाहों से बचना, अपने आप को मासियतों से दूर रखना, ना अल्लाह की नाफरमानियों से बचाए रखना, ये असल अल्लाह की रजा को पाने का असल मकसूद। एक मुसलमान के जिंदगी के बुनियादी जो मकसद हैं वो कितने हैं? बोलो। 3 है। पहला बुनियादी मकसद, और ये जिंदगी भर रहेगा, अल्लाह की रजा को पाना। अल्लाह कैसे राजी होता है, अल्लाह किन चीजों को पसंद करता है, उन चीजों को हम पसंद करें। अल्लाह जिन चीजों को नापसंद करता है उन चीजों को हम भी नापसंद करें। अल्लाह गुनाहों को नापसंद करता है, उसको छोड़ दें। अल्लाह ताला नेकी को, नेक अमल को पसंद करता है, वो करते जाएं। मालूम हुआ कि गुनाहों को से परहेज करना अल्लाह की रजा का बायस है। दूसरा, मुसलमान की जिंदगी का बुनियादी मकसद अल्लाह को राजी करके अल्लाह की जन्नत को पाना है। बल्कि जन्नत को पाने से पहले जहन्नम से अपने आप को बचाने की कोशिश करना है। और उसके बाद मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिला उसको मिल गया, परवाने जन्नत के उसको मिल गए, तो वो कामयाब हो गया। अल्लाह की रजा के बाद ही जहन्नम से आजादी का परवाना मिलता है और अल्लाह की रजा के बाद ही जन्नत में दाखिले का टिकट भी मिलता है। तो मेरे भाइयों, ये है पहला बुनियादी मकसद इस हदीस के इस हिस्से का। दूसरा जो मकसद और गरज है, उन लोगों को तसल्ली देना भी मकसूद है जो किसी वजह से हिजरत नहीं कर सके, अपने ही जगह पर रहकर नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं या हज कर रहे हैं, और उनको तसल्ली देना है कि हिजरत के इतने लोग कभी कभी सोचते थे कि इतने बड़े सवाब से, अजर से हम महरूम हो गए तो हमारा क्या होगा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते हैं हदीस के इस टुकड़े से, इस हिस्से से, असल हिजरत ये नहीं कि आदमी वतन छोड़कर दूसरे वतन में चला जाए। असल जहाँ कहीं भी वो है, गुनाहों से अपने आप को बचाता रहे, अल्लाह की मना करदा चीजों से अपने आप को महफूज रखे, मनहियात से, ज़वाजिर से और गुनाहों के कामों से, मासियतों से महफूज रखे, तो ये हिजरत की फजीलत उसको हर वक्त हासिल हो सकती है। सही बुखारी में इमाम बुखारी ने किताबुल ज़का में बाब ज़कातिल इबिल में ऊँटों की ज़कात का जो हिसाब है उसका, उस बाब में एक हदीस जिक्र किए हैं। ये हदीस हजरत अबू सईद खुदरी से है। नबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन अअराबियन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन हिजरती क़ाल वैहक इन शअनहा शदीद फहल लक मिन इबिल तुअद्दी सदक़तहा क़ाल नअम क़ाल फ़अमल मिन वराइल बिहार फ़इन्न अल्लाह लन यतिरक मिन अमलिक शैअन अखरजहु बुखारी फी किताब ज़कात बाब ज़कातिल इबिल। इस हदीस का मफहूम है कि हजरत अबू सईद खुदरी का बयान है कि एक शख्स हिजरत से मुताल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर एक बद्दू ने सवाल किया, अराबियन सअल, तो आपसे सवाल किया हिजरत के बारे में, तो आपने फरमाया वही हक इन शअनहा शदीद,
हमारा भला हो। हिजरत का मामला बड़ा संगीन है, बड़ा सख्त है, आसान नहीं है। हर कोई वतन छोड़े, अपना घरोबार छोड़े, मालो मनाल छोड़े और दौलत को खैरबाद कह दे, दोस्त अहबाब को छोड़े, जहाँ जिसका बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, उन तमाम चीजों को, पूरे माहौल को छोड़कर आना आसान नहीं। फिर आपने पूछा क्या तुम्हारे पास जहाँ तुम ऊँट वगैरह हैं? हाँ बिल्कुल। क्या तुम उसकी ज़कात देते हो? हाँ बिल्कुल, ज़कात देता हूँ, अदा करता हूँ। तो आपने फरमाया समंदर के पार रहते हुए भी नेक अमल करते रहो, तुम्हें वही अजर मिलेगा जो हिजरत करके आकर जो लोग नेक अमल कर रहे हैं, तुमको क्यों अजर मिलेगा? हमारी नीयत है, नीयत के मुताबिक अल्लाह तुमको अजर देगा। नेक काम करते रहो, दौलत दी है, साहिब निसाब हो तो ज़कात अदा करो, और तुम बालिग हो तो नमाज का एहतमाम करो। जो नेक काम तुम करोगे अल्लाह ताला उसका अजर तुमको देता रहेगा। इस हदीस में और भी बहुत सारे फायदे हैं, तो एक भी फायदे हैं, क्योंकि हमारे दर्स में हमें पता नहीं है कि वाकई में बहुत सारे लोग नए नए शरीक होते हैं, उनको इनकी बेसिक और बुनियादी बातों का इल्म नहीं होता, तो इल्मी नुकात उनके सामने बयान करने से उनको के समझ में भी नहीं आती बहुत सारी चीजें, इसलिए उनसे आगे गुजरते हैं। एक और मसला यहाँ ज़िम्नन अबू मोहम्मद अब्दुल सत्तार अल हम्मद हफिज़हुल्लाह व रआ, जो शारे बुखारी हैं, जो हिदायतुल कारी के नाम से 10 जिल्दों में सही बुखारी की शरह लिखी है, तो ये सारे फवायद जो आपके सामने जिक्र कर रहे हैं, तो अक्सर और बेशतर फवायद उसी किताब के हैं। कुछ फवायद जो दूसरी किताबों के हैं, मैंने उसको दूसरी किताबों से भी इस्तेफादा किया। फिर कैफ एक फायदा ये भी उन्होंने जिक्र किया है, अगर किसी को इकामत हज के पेश नजर सजा दी जा रही है, किसी ने चोरी किया है उसका हाथ काटा जा रहा है, किसी ने जिना किया है और गैर शादीशुदा है उस पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, किसी ने पाक दामन मुमिन खवातीन पर या किसी खातून पर इल्जाम तराशी की है और वो बरी साबित हो गई तो उस पर कोड़े बरसाए जाएंगे। तो ये जो बज़ाहिर अगर ये जो हुदूद की तनफीज है, हिफाज है, बज़ाहिर कोड़े बरसाए जाने हैं तो अज़ियत तो पहुंचती है, तो इकामत हुदूद पे जो तकलीफ दी जाती है ये जायज है, क्योंकि इससे मकसद तकलीफ देना नहीं है, शर्र व फसाद, फवाहिश और मुनकरात का इंसदाद और बुराइयों की रोकथाम है। एक चोर का हाथ एक मर्तबा तमाम लोगों के सामने बरसरे आम काट दिया जाएगा, जिस किसी के दिल में भी ये वसवसा आएगा कि मुझे चोरी करना चाहिए, वो 1000 बार सोचेगा। माशरे में अमन अमान कायम होगा, हर तरफ खैर भलाई आम हो जाएगी, लोग चैन और सुकून की नींद सोया करेंगे। जिन मुल्कों में इस्लामी हुदूद का निफाज नहीं है, वहाँ रातों को लोग चैन की नींद सो नहीं सकते। किसी भी वक्त अचानक घर का ताला तोड़कर अंदर लोग दाखिल होते हैं और पिस्तौल और बंदूक थामे हुए कहते हैं चलो बाहर, उनके हाथ पैर बांध के डाल देते हैं, घर के खजाने की चाबी निकालो, तिजोरी की चाबी निकालो, नहीं दोगे तो गोलियों से खून देंगे। अमन अमान कायम नहीं है, चोर का हाथ काटा जाएगा, मुहारिबीन की सजा नाफिज कर दी जाएगी, तो वो माशरा वहाँ अमन अमान कायम। फिर के साथियों, इन भर को इस्लामी माँ और बहनों, इस्लाम नहायत अमन अमान का दिन, खैर खूबियाँ इस दिन के अंदर हैं। इस्लाम के इंसानियत नवाज खूबियों में से ये भी है, वो हमें इस बात की तालीम देता है कि हम किसी को अपनी जात से जो तकलीफ और अजियत न पहुंचाएं, मुकम्मल इससे परहेज करने की हमें तालीम दी जाती है। मैंने आपको बताया कि इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब कायम किया अपने सुनन इब्न माजा में, बाबु मन बना फी हक़्क़िही मा यदुर्रु बिजारिही,
اس کے ضمن میں حضرت عبادہ بن صامت کی ایک حدیث لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا کا بیان ہے کہ نہ پہلے پہل کسی کو نقصان پہنچائے نہ بدلے کے طور پر نقصان پہنچائے. تو معلوم یہ ہوا یہ حدیث بھی لا ضرر ولا ضرار اسلام فقہی قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے، عظیم قاعدہ ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ کے ذکر لا ضرر ولا ضرار دیکھنے میں اتنا چھوٹا سا ایک جملہ ہے، لیکن ایک فقہی قاعدہ ہے، ایک عظیم فقہی قاعدہ ہے. یہ جوامع الکلم میں سے اللہ کے نبی کو جو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے سے بڑے عظیم شان معانی، معارف اور مفاہیم رکھنے والے الفاظ آپ کو سکھائے گئے تھے، اللہ کی طرف سے الہام کیے گئے تھے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو اس حدیث میں ان اسلام کا ایک بنیادی اصولی ضابطہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری ذات سے، ہمارے وجود سے، ہماری شخصیت سے، ہمارے کسی بھی کردار سے، ہمارے کسی بھی عمل سے، ہمارے کسی بھی جنبش اور ادا اور حرکت سے کسی بھی دوسرے مسلمان کو، چاہے آنکھ کے اشارے سے ہو، زبان سے ہو، حمز اور لمز کے ذریعے سے ہو، ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے ہو، کاغذ و قلم کے ذریعے سے ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. مسلمان مرنج قسم کا انسان ہوتا ہے، نہ خود کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ دوسروں سے تکلیف اٹھانے کی اس کے اندر خواہش ہوتی ہے. تو اس حدیث میں دو اہم باتوں کی تاکید کی گئی. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے میں پہل نہ کرے، کسی کا کوئی حق غصب نہ کرے، کسی پر الزام تراشی کر کے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، اسی طرح سے لوگوں میں اس کو بدنام کرتا نہ پھرے. تھوڑی سی چپکلش کیا ہو جاتی ہے، شکر رنجی کیا ہو جاتی ہے، اختلاف کیا ہو جاتا ہے، اور کبھی بحث و مباحثے میں کوئی آدمی دلیل کے طور پر وہ جیت جاتا ہے تو دوسرا فریق ثانی اس کو اپنے سامنے والے کو بدنام کرنے کے لیے جتنے قسم کے وسائل اس کے پاس ہیں وہ سب استعمال کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج کل تو نہ جانے کتنے قسم کے وسائل جو اس وقت سوشل میڈیا میں لوگ تھوڑی سی رنجش ہو گئی تو اتنا اس کو پھیلا دیتے ہیں کہ کچھ ہوگا. بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ کسی غیر مسلم لڑکی کی تصویر اس عالم دین کے ساتھ لگا کر یوٹیوب میں نشر کی، جبکہ وہ اس سے بری تھا. اور اس کے بارے میں فیمس کیا گیا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات یہ دیکھ، اس کے فوٹو دیکھ. آج کل فوٹو شوپ میں کیا کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ سب اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے. اس حدیث میں دوسری اہم بات ایک کی گئی ہے، کوئی شخص نقصان اگر پہنچائے، پہلے تو ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، آپ کا کوئی حق چھین لے تو اس پر زیادتی کرے تو اس کا بدلہ لینا جائز ہے، شرط ہے کہ زیادتی کے مطابق. کسی نے آپ کو ایک تماچا مارا ہے تو مجھے تماچا مارتے ہو، صبر کرو. گیا اپنے سارے ساتھیوں کو لے کے آیا، ایک بیچارہ اکیلا تھا، اس نے ایک تماچا مارا تھا تو 10 ساتھی مل کے اس کو اس قدر ہاتھوں سے لاتوں سے اس کو آگے گرا کے بے ہوش کر کے چلے. یہ ظلم ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو جب آدمی بدلہ لینے کی سوچتا ہے تو وہ بدلے کے مطابق برابر بدلہ نہیں لیتا. اگر زیادتی ہم سے ہوتی ہے تو کل قیامت کے دن مظلوم سے اللہ تعالیٰ اس کا حق، ظالم سے مظلوم کا حق دلوائے گا. اس قدر ظالم نے زیادتی کی ہے، وہاں نیکیوں میں پیمنٹ ہوگا. یہاں دنیا میں اگر معافی طلب نہیں کی، اگر مظلوم نے معاف نہیں کیا تو وہاں پیمنٹ کیسے ہوگا؟ سورہ عشورہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ کا فرمان ہے وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے. ومن عفا واصلح فاجروا علی اللہ،
جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. تو جب اجر معاف کرنے کی صورت میں اللہ کے ذمہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق اس کو نوازیں. اور یہ اجر اتنا بڑا ہوگا کہ میزان میں رکھا نہیں جائے گا. اللہ اپنے شان کریمی کے حساب سے دیں گے. اگر کبھی کوئی آپ پر ظلم کرے صبر کریں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان لمٹ اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے. معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے ساتھ جو بھی ہم معاملات طے کریں نرم خوئی کے ساتھ، خوش گفتاری کے ساتھ، چینی کلامی کے ساتھ، پیار و محبت کی فضاؤں میں اور فہمیدہ طرز گفتگو کے ساتھ ہونا چاہیے. کس طرح ہم لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کی محبتوں کو پا سکتے ہیں، ان کے شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں. اور آپ اپنی نیکیوں کے خزانوں کے صحیح معنوں میں حفاظت بھی کر سکتے ہیں. آپ نے نیکیاں کی اور کسی کو برا بھلا کہتے رہے تو غیبت کرتے رہے تو آپ ایک طرف نیکیاں کر رہے ہیں اور اٹھا کے کس کو دے رہے ہیں؟ جس کی غیبت آپ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی مومن کا اعلیٰ کردار اور اچھے سچے مسلمان کے بارے میں ہے. تو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہیں تو ان حدیث کی روشنی میں ہمارا وجود دوسروں کے لیے سراپا رحم و کرم کا باعث ہونا چاہیے، نفع بخش ہونا چاہیے، آرام دہ ہونا چاہیے، راحت بخش ہونا چاہیے. ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل، سب سے عمدہ، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس. لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اپنے ہنر کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے کسی بھی نیکی کے ذریعے سے، ایک کام کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اچھے بول پیار و محبت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آئے، یہ بھی صدقہ ہے. صحیح بخاری کی ایک مشہور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پر بھی ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو 10 مقامات پہ نقل کیا ہے. اس میں ایک مثالی مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی. مثالی مومن کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ کھجور کے درخت سے. کھجور کے درخت سے اور کھجور اور مثالی مومن کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس طریقے سے کھجور اور کھجور کے ہر چیز، درخت کی ہر چیز، کھجور کا جو پھل ہے اس کی اندر موجود گٹھلی جو بیج ہے، بیج سے لے کر ہر چیز فائدہ مند ہے. کوئی بھی چیز بیکار نہیں، ہر چیز کارآمد. اور کھجور میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت. مومن کو ایک سرسبز و شاداب درخت سے تشبیہ دینے میں راز پوشیدہ ہے کہ مومن بھی کھجور کے درخت کی طرح اس کا ہر پہلو، اس کا ہر کردار، اس کا ہر عمل، اس کے ہر فکر، ہر ادا دوسروں کے لیے کارآمد ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے، راحت بخش ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے. اس کا وجود دوسروں کے لیے رحم و کرم کا باعث بنتا ہے، سعادت مندی کا. دوسروں کے سعادت کے لیے وہ اپنے راحت کو قربان کرتا ہے. تو مومن ہمیشہ دوسروں کا بھلا کرنے والا ہوتا ہے، مومن ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے. مومن ہمیشہ دوسروں کا کبھی برا نہیں چاہتا اور برا نہیں کرتا، کبھی برا نہیں سوچتا دوسروں کے بارے میں. ہمیشہ اس کی سوچ مثبت انداز کی، کبھی کسی کے بارے میں وہ بدگمانی نہیں کرتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ایمان اور اسلام میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے. اسی طرح سے آدمی کا ایمان گھٹتا بھی ہے، کمی بھی ہوتی ہے. نیک کاموں سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، برے کاموں سے آدمی کا ایمان
घटता है। तो इस हदीस को, उसके अलावा उसके बाद वाले जो बाब है, बाब अय्युल इस्लाम अफदल, अगले दर्स में हम इंशाअल्लाह इस दर्स अगले दर्स में मुकम्मल करेंगे। इसके फवायद बहुत अजीम हैं। बहुत से वो पहलू जिनको आज के दर्स में अभी हमने जिक्र नहीं किया, अगले दर्स में बयान करेंगे कि हमारी वजह से किस किस तरह से, किस किस पहलू से, किस हैसियत से दूसरों को अजियत पहुंचती है। उन तमाम चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सच्चा ईमान नसीब फरमाए, खालिस तौहीद नसीब फरमाए, और सच्चे ईमान और अकीदे पर अल्लाह ताला जिंदगी पर हमको साबित कदम रखे, और मरते दम तक अल्लाह ताला को इसी मरते वक्त भी हमारे दिमाग पर अल्लाह कलिमा जारी फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आज ये सिर्फ गुजारिश करना है कि काफ़ी लोग जो हैं वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों को अभी तक जूम में ज्वाइन करने का प्रॉब्लम हो रहा है। काफ़ी लोगों के आज देखा कि उनके माइक जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहे। तो हमने एक छोटी सी वीडियो अपने ग्रुप्स में शेयर की थी, हम दोबारा भी शेयर करेंगे। या फिर आप से गुजारिश है कि आप अपने दोस्त, दूसरे जो भाई, दूसरे लोग जो जानते हैं, उनसे थोड़ी सी मदद ले लिया करें, हेल्प ले लिया करें, ताकि आपके दर्स जो हैं वो छूट ना पाएं। और काफ़ी लोग जो हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है, आप ज्वाइन नहीं कर रहे। मेरी गुजारिश है उन सब से कि प्लीज़ ज्वाइन किया करें, और इंशाल्लाह आपको इन दुरूस का फ़ायदा होगा। आप ज्वाइन रहेंगे तो आपको पूरी बात का पता चलेगा। अगर आप एक ही दर्स सुन के आप समझते हैं कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते, तो ये कोई बात नहीं है। आप जब 2-4 दुरूस मुकम्मल सुनेंगे तो आपकी बात समझ में भी आएगी और आपको लुत्फ और मोहब्बत भी होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। अब जेडीसी ऑपरेटर जो हैं कुछ जेडीसी के मतलब जो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपको आज के दरस का लिंक जो है दोबारा आज के दरस का लिंक जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। अटेंडेंस जो है वो अभी शेयर कर दी जाएगी व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो आप अटेंडेंस जो है वो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप से फिल कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर करता हूँ आपके फेसबुक और यूट्यूब का हमारा जो दरस रहेगा। फेसबुक और यूट्यूब जो हमारा पेज है उस पर